الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، نیز اسرائیل کب وجود میں آیا اور اسرائیل کے وجود میں آنے کے ساتھ کون سے اغراض اور مقاصد کار فرما تھے، کن پالیسیوں کے تحت اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کیا گیا ہے، اور ہم اگر اسرائیل کو تسلیم کریں تو کون سی بڑی خرابیاں لازم آئیں گی۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل محمد دلاور نعمانی کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاکم اللہ۔ معزز سامعین، آج سے تقریباً 125 سال قبل یہودیوں کی ایک عالمی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا قیام کر کے دنیا بھر کے یہودیوں کو وہاں آباد کر کے ایک اسرائیلی بڑی ریاست کو معرض وجود میں لانا تھا، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ یہ دراصل ایسی ہی اسرائیلی ریاست چاہتے تھے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑی اسرائیلی ریاست تھی۔ چنانچہ اس کے لیے یہودیوں کے اس وقت کے رہنما ہرتزل نے اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے عظیم سربراہ عبدالحمید الثانی ترک سے رابطہ بھی کیا، اور ان کی متعدد ملاقاتیں بھی ہوئیں، جن میں ایجنڈا یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس وقت یہ علاقہ خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا۔ مگر عبدالحمید الثانی اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ میں یہود کی سازشوں سے آگاہ تھا، اس لیے میں نے یہ رسک نہیں لیا۔ کچھ عرصے بعد خلافت عثمانیہ خود مسائل کا شکار ہوئی، عبدالحمید الثانی ترک کو نظر بند کر دیا گیا، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اس دوران یہودیوں کی اس تنظیم نے برطانیہ سے رابطہ کیا کہ ہمیں فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت دی جائے، تو اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے اعلان کیا کہ سلطنت عظمیٰ برطانیہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر فلسطین کا علاقہ ہمارے زیر کنٹرول آیا تو یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں فلسطین کا یہ علاقہ برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا، اور انہوں نے اس علاقے میں وائسرائے برطانیہ کو بھیجا، اور یہودیوں کو بھی یہاں باقاعدہ آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ یہودیوں نے وہاں پر زمینیں خریدنا شروع کیں، اور دنیا بھر سے یہود نے وہاں آنا شروع کیا۔ بالآخر 1945 کے اندر باقاعدہ ایک یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے معرض وجود میں آئی، جس کو اس وقت کی اقوام متحدہ نے بھی ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ تاہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اسی طرح دیگر مسلم ممالک بھی اسرائیل کو ناجائز سمجھتے رہے اور اسے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر کے صحرائے سینا اور شام کے پہاڑی سلسلہ گولان اور بیت المقدس یروشلم وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد مصر نے جنگ کر کے اپنا صحرائے سینا تو واپس لے لیا، لیکن دیگر علاقے ابھی تک اسرائیل کے پاس ہیں۔ اس کے بعد یوں پس منظر بنتا ہے کہ دو بڑی طاقتیں امریکہ اور روس آمنے سامنے رہیں۔
کچھ عرب ممالک کو امریکہ اور کچھ عرب اور مسلم ممالک کو روس سپورٹ کرتا رہا، مگر اسرائیل کو تقریباً یہ دونوں طاقتیں کھل کر سپورٹ کرتی رہیں، اور اسرائیل کی پالیسیاں اور یہودیت کو پروان چڑھانے کے لیے گوناگوں سازشیں ہوتی رہیں۔ اس تناظر میں امریکہ اور اس طرح کی سپر طاقتوں نے دباؤ ڈال کر کچھ عرب ممالک کو کہا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اسرائیل گولان، یروشلم اور بیت المقدس سے اپنا قبضہ واپس لے لے گا اور ان علاقوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت کچھ ممالک نے، جن میں مصر، شام وغیرہ ہیں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا، لیکن اس معاہدے پر عمل نہ ہوا۔ اس وقت بھی یہ مقبوضہ علاقے اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ آج ہر طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو آوازیں آ رہی ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی، باہر سے بھی، اور سعودیہ کے ایوانوں سے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس تمام پس منظر میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو خرابیاں کیا ہوں گی، اور اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے کتنے موقف سامنے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 رائے سامنے آئی ہیں اسرائیل کے حوالے سے۔ ایک رائے یہ ہے کہ معروضی طور پر اسرائیل اب ایک حقیقت ہے، اسرائیل کا نقشہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اسرائیل ایک ریاست ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس میں بعض ہمارے صحافی بھی شامل ہیں جو میرے خیال میں مسلم امہ کے ساتھ غداری میں سر فہرست ہے۔ یہ آواز جو کہتی ہے اسرائیل کو غیر مشروط طور پر تسلیم کر لینا چاہیے، جبکہ اسرائیل کا وجود دنیا میں یہودی تسلط کو قائم کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اب اس طرح کی رائے دینا بعض ہمارے صحافی حضرات سے، اور ایک آدھ MNA کی طرف سے بھی آواز آئی تھی یہ کچھ عرصہ پہلے کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ اسلامی قدروں سے بالکل ناواقفیت پر مبنی ہے۔ دوسری رائے اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد ایک جو معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت مصر، شام وغیرہ نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا کہ اسرائیل بیت المقدس، یروشلم وغیرہ کو چھوڑ دے گا، اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن یہ معاہدہ صرف اقوام متحدہ کی اسمبلی کے اندر تحریروں اور کاغذوں میں ہے، عمل میں اس کا وجود تک نہیں ملتا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے پر ناجائز ہے، اسے کسی حال میں تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اس کو تسلیم کرنے سے انکار ہی کرنا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں؟ تو اس میں 3 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی محنتوں سے جب پاکستان وجود میں آیا اور کشمیر کا مسئلہ متنازع ہوا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کشمیر ہماری شاہ رگ ہے اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے والے قائد اعظم کے ویژن کے خلاف بات کر رہے ہیں، بانی پاکستان کے رائے کے خلاف اپنی رائے دے کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 2، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا، اقوام متحدہ نے بھی اس قبضے کو ناجائز قرار دیا، اور آج بھی ان کی تحریرات میں اس قبضے کو ناجائز کہا جا رہا ہے ظاہری طور پر، تو لہٰذا اس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنا یک طرفہ اور ظلم کی بات ہے۔ نمبر 3، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اسرائیل کے فلسطین پر ناجائز قبضے کو، بیت المقدس پر ناجائز قبضے کو بھی تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا،
اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ تقریباً یکساں ہے۔ ان کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق استصواب رائے سے مسئلہ کشمیر کو بھی حل کر لینا چاہیے اور مسئلہ فلسطین کو بھی حل کر لینا چاہیے، لیکن جیسے دنیا کی بڑی جمہوریت کے دعوے دار انڈیا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کیا، اسی طرح خالصتاً یہودی ریاست اسرائیل نے بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر ہم اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر لیں تو دوسرے لفظوں میں انڈیا کے ناجائز قبضے کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ اسرائیل کے تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ دراصل ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کروا کر مسئلہ کشمیر سے بھی ہمیں دستبردار کروانا چاہتے ہیں، جو انتہائی خطرناک منصوبہ ہے اور اس کے اندر کفر کی بہت بڑی سازشیں کار فرما ہیں۔ اس لیے مملکت خداداد پاکستان کو اس سے باز رہنا چاہیے اور اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔